کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم سبحان اللہ. یہ تھے قاری محمد سہیل صاحب. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے رب دو جہاں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صحت کے ساتھ اور علم کے ساتھ آج یہاں تک پہنچا دیا. الحمدللہ بصد الحمدللہ. اس کے بعد میں اس چینل کی وساطت سے اس چینل کی مینجمنٹ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پوری ٹیم کا جو آج میرے سامنے موجود ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس پروگرام کے روح رواں جناب سید علی ابرار صاحب ان کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور پورا تعاون حاصل رہا. جب تعاون کی بات ہوتی ہے تو گھر والوں کا بھی یاد آ جاتی ہے کیونکہ گھر والوں کے اگر تعاون خرم بھائی ساتھ ہوتی ہے اور دعاؤں کے ساتھ اگر وہ آپ کو رخصت کرتے ہیں تو آپ کی کامیابیاں آسان ہو جاتی ہیں. منازل جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. کسی کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے, کسی کے ساتھ بہن کی دعا ہوتی ہے, کسی کے ساتھ بیوی کی دعا ہوتی ہے, بیٹی کی دعا ہوتی ہے. تو جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو منازل جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. تو اسی سلسلے سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے اس رمضان مبارک کی تو یہ وہ رحمتوں کا مہینہ, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا. وہ خالق کائنات ہے. جب کچھ نہ تھا تو کوئی تھا, اور جب کچھ نہ ہوگا تو کوئی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک ہے. جب اسے خیال آیا کہ مجھے چاہے, میری کوئی عبادت کرے, میرا کوئی پرچار کرے, تو اس نے انسان کی تخلیق کی. انسان کی تخلیق کرتے ہوئے فرشتوں نے تھوڑا سا آرگیو کیا کہ یا اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں نا,
تو ان کو بااختیار بنا کے بھیج رہا ہے، تو یہ تو فساد بھی کریں گے، اچھے کام بھی کریں گے، برے کام بھی کریں گے، تو یا اللہ عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی تخلیق ہوئی، پھر تعظیم کے لیے فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ ان کی تعظیم کیجئے، ان کو سجدہ کیجئے، سب نے سر سجود ہو گئے، مگر ایک جو فرشتوں کا اس وقت سردار تھا اس کو گھمنڈ آ گیا، اس سے فخر کر گھمنڈ آ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو نار سے بنا ہوا ہوں، روشنی سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں تعظیم کیوں کروں۔ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، تکبر آیا، تو تکبر کہاں لے کے جا رہا ہے ہمیں؟ شیطان کی طرف۔ تو تکبر ہمیں کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کیا، اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دھتکارا اور اپنی محفل سے نکال دیا۔ جاتے ہوئے وہ کہنے لگا یا اللہ آپ نے مجھے نکال تو دیے اپنی محفل سے، ابلیس نام بھی ابلیس پڑ گیا، تو میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ جب یہ کہا گیا کہ میں آپ کو بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا لاڈ پیار اپنے انسان سے دیکھیے، اپنی مخلوق سے دیکھیے، وہ کس طرح سے لاڈ پیار کر رہا ہے، کتنا مان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جا میرے بندے جو ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور یہاں ثوابدیدی اختیار انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر میرا کوئی بندہ بہکاوے میں آ بھی جائے گا، جب وہ مجھ توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بھی دیدہ نادیدہ سب گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پھر وقت آنے بدلتا گیا، انسان کی تخلیق ہوئی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، نزول قرآن ہوا، قرآن کے کچھ آداب ہوئے، آداب جو انہوں نے تلاوت کی وہ سارے کے سارے ملحوظ خاطر رکھے گئے، کیونکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن میں نے اتارا اور یہ محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ آگے جا کے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ تو یہ سارے آداب ملحوظ خاطر رکھے گئے، قاری صاحب نے بالکل بہترین انداز میں تلاوت قرآن پاک کی۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک شاعر تھے جس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ پڑھا وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسان جو پہلے پڑھ رہے تھے نا آپ بھی ذرا پڑھ دیجیے۔ تو وہاں سے یہ نعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو بیسیکلی یہ سنت ہے حضرت حسان بن ثابت کی۔ آج اس سنت کو پرفارم کرنے کے لیے وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک موجود ہے۔ بہت سے نعت خواں ہر ٹی وی چینل پہ نظر آتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ کچھ مخصوص نعت خواں جڑے ہوئے ہیں جن کو ابرار بھائی نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بے شک ان میں ایک ہمارے بدر منیر صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کی بہت ہی اچھی آواز ہے، بہت ہی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، خوش لحان بھی ہیں جناب بدر منیر صاحب۔ جزاک اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا صلوا علیہ
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الہادمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ رحمت کا اشرا اور مزار مبارک اور حضور کی نعت اور حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا طیبہ بولا لو نا میرے آقا طیبہ بولا لو نا طیبہ بولا لو نا میرے آقا طیبہ بولا لو نا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام میرے کام آئے ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں دیکھ
دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ کتنی خوش لحانی سے ہمارے بھائی بدر منیر صاحب نے بہترین انداز میں بہترین الفاظ کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اور ہم بہت جہاں مزہ آیا پڑھنے میں، یہاں سکون بھی بہت ملا، دل کی کیفیت، اور وہی آپ نے جو شروعات کی حضرت حسان بن ثابت، تو یہ شروعات جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت ہی دل کے قریب رہتی ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو کبھی شروعات آپ کی بھولتی نہیں ہے۔ آج میری شروعات اس چینل کے حوالے سے آن ایئر جا رہی ہیں، تو میری شروعات آج یہاں سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ شروعات جو ہیں کبھی بھولوں گا نہیں، یاد رکھوں گا۔ تو اپنی ٹیم کا تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسلم بھائی، جو فرام فرسٹ ڈے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سماجی کارکن بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، زیڈ خرم صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ ادھر آتے ہیں تو ثروت آپا جی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جس چینل کو بھی ہو، ہر دوسرے چینل پہ یہ تشریف فرما ہوتی ہیں افطاری کے ٹائم پہ، کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی چینل پہ، اور اس کے ساتھ میری کو ہوسٹ بھی ہیں، بہت اچھا بولتی بھی ہیں، بہت اچھا لکھتی بھی ہیں، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ دونوں کام کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں کنزہ الطاف، بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ سے اتنا شاندار پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ نے آغاز بھی بڑا شاندار کیا۔ تو آج ہمارے ساتھ جو پینل بیٹھا ہوا ہے، اس میں آج بڑے اچھے اچھے مہمان ہیں ہمارے ساتھ، جو انشاءاللہ ابھی وقفاً آتے رہیں گے، تو وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ یہاں پر ہوں گے۔ تو اب دیکھیں گفتگو کا سلسلہ ہر طرف جائے گا، کیونکہ ناظرین ہم نے اس پروگرام کو صرف مذہبی نوعیت تک محدود نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہر پلیٹ فارم کی طرح اس پلیٹ فارم پہ بھی ہر چیز آپ کے سامنے ہے، بلکہ یہاں کچھ ڈیفرنٹ ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ سحری ٹرانسمیشن آپ کی ہمارے ساتھ یادگار رہے، انشاءاللہ یادگار بنے گی، کیونکہ ہم ہر سیگمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں، نہ تو صرف مذہب کو ہے، نہ صرف نعت کا ہے، نہ کوئی مخصوص ہم نے قرآن پاک کے لیے کیا۔ قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہیں، پھر نعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر دوسرے جو ہمارے سیگمنٹس ہیں وہ سٹارٹ ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا کچھ ایسا ہوگا کچھ جو شاید آپ نے پہلے سحری کے ٹائم پہ ایسے سیگمنٹ نہیں دیکھے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ہمارے ساتھ ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہمارے اس پاس ساتھ اس وقت آج کون کون معتبر شخصیات یہاں پر موجود ہیں، بڑے نام نہاد لوگ بھی ہوں گے، بڑے نام کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، برف کے پگھلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وقت بدلے گا کہ یہ چینل ٹاپ 1 کی طرف آ جائے۔ یہاں میں ایک بات آپ کی اس کو بڑھاتی چلوں گی کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ان چہروں کو لائیں گے جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پر آپ انہیں دیکھ نہیں پاتے، ان سے ہم یہاں پر بلا کر باتیں کریں گے اور آپ تک ان کے اوپینین، ان کے خیالات بھی پہنچائیں گے۔ اب وقفہ ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان،
जब मेरा जज्ब जुनू औज का जीना होगा, जब मेरा जज्ब जुनू औज का जीना होगा, फैलने और सिमटने का करीना होगा। या मदीने में समा जाएगी सारी दुनिया, या जमाने में मदीना ही मदीना होगा। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है, या नबी आपके जलवों में वो रानाई है। देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में हुआ कि रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हुआ कि रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हुआ कि रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, दवा हर दर्द की दवा है। मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में दर्द अलम गम कटते हैं। दुख दर्द अलम सब कटते हैं। दुख दर्द अलम गम कटते हैं। हसनैन के सदके बटते हैं। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में कुछ ऐसी भीड़ लग जाती है शाहिदी के रोजे पर। हवा को रास्ता मुश्किल से मिलता है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में गमों से जब भी तबीयत मलूल होती है तो शाद काम में बना में रसूल होती है। वो जिस दुआ में मोहम्मद का वास्ता शामिल, हुजूर हक वो यकीनन कबूल होती है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में माँ के रो रहा है। मोहम्मद के शहर में माँ के रो रहा है। मोहम्मद के शहर में माँ के रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, दवा हर दर्द की दवा है। मोहम्मद के शहर में,
तस्बीह बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्ला, कहती हुई पहुंची बैतुल्ला, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह। गदा को जो नवाजे तो शहनशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो बस पैगंबर कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा तुझे जो लेना है ले मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। अबरार भाई, मेरे बारे में भी कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में भी कुछ इरशाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा। मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, सर के बल चले, सर के बल चले, चलो चलो सर के बल चले, सर के बल चले। वहाँ सर झुकाते हैं औलिया, सर झुकाते हैं औलिया, वहाँ सर झुकाते हैं औलिया, सर झुकाते हैं औलिया। वहाँ पाँव रखना रवा नहीं, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। तौबा का दर खुला खुला, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। मेरे बारे में भी, मेरे बारे में, मेरे बारे, मेरे मेरे बारे में, मेरे बारे में भी कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में भी कुछ इरशाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा। मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। मोहम्मद
मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो चलो सर के बल चले, चलो चलो सर के बल चले। हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्ला, कहती हुई बैठी बैतुल्ला, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी है मेरे अल्लाह। तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे ऐ मेरे अल्लाह। मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा तुझे तो लेना है ले मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। या रसूल अल्लाह, मोहम्मद के शहर में, या मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर या में, रसूल मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। क्या कहने, सलामत रहिए परवरदिगार आपके सोज में, लहन में इसी तरह का जोशो वलवला बरकरार रखे। खूबसूरत कलाम से आपने हमारी ट्रांसमिशन को जीनत बख्शी, और सबसे अच्छी बात है कि इंतखाबी कलाम लाजवाब था। नाज़रीन किराम, आज की जो नशरियात है वो कुछ अलग है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को सलाम पेश करूँगा, और आज आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आज अभी से हमारे इख्तिताम तक आप लाइव कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो नशियात है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि 5 रमज़ान के बाद कुछ अलग करेंगे। आज की इस नशरियात का आगाज़ जो कि तिलावत कलाम पाक से हो चुका, और मेरे भाई मलिक साहब, मज़हर मलिक साहब ने इसका खूबसूरती से आगाज़ किया, और उलमा कराम का गुलदस्ता तशरीफ़ ला चुका है। कवाल हज़रात दरवेश बरदर ने अपने जोश वलवले से बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए क़ीदत पेश किया। मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस ट्रांसमिशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त दुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। कर लो रब को राजी, आया है रमजान। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही कुछ अलग करते हैं, लेकिन इस साल जो हमने आगाज़ किया है, देखिए मुश्किलात जो होती हैं, मेरे घर में भी ऐसे मामलात हैं जिसका मैं अभी तज़किरा करूँगा। आज जिन शख्सियात को मैंने अपने शो में मदऊ किया है ना, वो मेरे फ्लोर के और मेरी पूरी ट्रांसमिशन के चीफ गेस्ट हैं, एज अ चीफ गेस्ट। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन शख्सियात का कि जिन्होंने मुझे इन तक पहुँचाया, और इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं आज आपके सामने रूबरू हूँ सिर्फ इसलिए कि शायद कुछ अच्छा कर जाए। देखिए सोच अपनी है, लेकिन मैंने शुरू दिन से ये आपसे कहा है कि सबसे बड़ी जो NGO है, जो यूनिवर्सिटी है, वो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिन्होंने हमेशा बेयार मददगार की मदद की, ग़ुलामों को आज़ाद किया।
یتیموں کی کفالت کی، بیواؤں کی کفالت کی. ان سے بڑی این جی او تو ہمیں مل ہی نہیں سکتی. اور یہ نام نہاد این جی اوز جو ہیں جو عوام کو ایک الگ ہی وے پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے میں بات کروں تو شاید ہی کل میں غائب ہو جاؤں، لیکن میں اپنی حد میں رہ کے بڑی اچھی بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی ضرورت جن کو ہے نا، آپ ان کی ضروریات پوری کیجئے. آپ ان کو سحری یا ان کو روڈوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ الگ الگ اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک فیشن بن چکا ہے، نوجوان لڑکے جو ہیں سحر کی سحر پہ تو بہت کم ہوتا ہے، افطاری کا ایک فیشن بن چکا ہے. نوجوان لڑکے کھڑے ہیں، گاڑیوں والے رکتے ہیں، ان کو دی جاتی ہے کہ بھائی آپ افطاری کیجئے، نیک عمل ہے سر، کھجور لے لیجئے، پانی کی بوتل لے لیجئے. لیکن ان لوگوں تک کوئی نہیں پہنچتا کہ جن کے گھروں میں آج بھی فاقہ ہے. پانی کی بوتل تو بہت دور کی بات ہے، ان کے گھروں میں تو پانی آ بھی نہیں رہا، ان کے گھروں میں تو بجلی نہیں ہے. بھائی بل پے نہیں کیا ہوا بجلی کا، کیسے پے کریں گے؟ میں اپنے دل کی بات آپ تک تو کر سکتا ہوں، لیکن ناظرین کرام جو آپ کے دل کی بات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیجئے، لائیو کال کیجئے. آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری سوچ غلط ہے، باخبر رمضان کی سوچ غلط ہے، کیا ہم بے یارو مددگار مسکین لوگوں کی مدد کرنا گناہ سمجھتے ہیں؟ کیجئے. رمضان ہے ہی اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کیجئے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کیجئے کہ جو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. آج جو شخصیات میرے درمیان موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دنیا بھر میں انہوں نے نام کمایا. بھائی ہم تو 2 ہاتھ رکھتے ہیں، 2 پیر رکھتے ہیں، ہم تو چل بھی سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو بیساکھیوں پہ ہیں لیکن پاکستان کو انہوں نے اس مقام پر پہنچایا کہ ابھی پاکستانی ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. بھائی کیا ہوا؟ چیمپئنز میں باہر ہو گئے. بھائی میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو تو ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے فنڈنگ کرنی چاہیے. ان کے گھروں میں جا کے دیکھیے کہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں. یہ آپ ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، ایک بال لگتی ہے، ٹانگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں. بھائی کون سی خوراک ہے ان کی جو اسٹیڈیم میں جانے کے بعد ایک بال لگنے سے آپ زخمی ہو جاتے ہو اور پورے پاکستانیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ آپ پاکستانی دلوں میں بستے ہو، پاکستانی آپ سے محبت کرتے ہیں. بھائی آپ نے کبھی سوچا کہ آپ پاکستان کے لیے جب کھیلتے ہیں، ارے بھائی دنیا بھر سے ہار جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے چیمپئن ٹرافی، ارے کم سے کم اس ملک کو تو ہرا دو جو ہمیشہ ہمارے لیے گدر بگیاں کرتا ہے، جو ہمارے لیے بولتا ہے، جو جس کا مقصد ہی ہماری پوری قوم کو نیست و نابود کرنا ہے. کم سے کم اس سے تو شکست نہ لیجئے. ناظرین کرام چیمپئنز آج ہمارے درمیان موجود ہیں، دنیا بھر میں انہوں نے نام روشن کیا، ان کی روح رواں آج ہمارے درمیان موجود ہے. سب سے پہلے میں ان کی جانب جاؤں گا، پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا کیونکہ علماء کرام کا گلدستہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے. لیکن ہمارا خاصہ ہے کیونکہ سب میزبان ہیں، لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں ہم سب ان کا مل کے ویلکم کریں گے، ہم سب ان کا مل کے استقبال کریں گے کیونکہ ہمارے آج کے یہ تمام ہی احباب چیف گیسٹ ہیں. سب سے پہلے چلوں گا اپنی بہن کی جانب، ہماری زہرا باجی ہیں جو کہ پاکستان ہیلپ لائن ویلفیئر آرگنائزیشن کی روح رواں ہے. السلام علیکم باجی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ، آپ نے آج ہمیں کسی بھی ٹی وی چینل نے سحری میں مدعو کیا ہے. اور ایک نام ہم سب لیتے ہیں، اسپیشل پرسن یا بہت سارے ڈفرینٹ نیم، بٹ میں یہاں پہ کریکشن کرتی جاؤں، پرسنل ود ڈسیبلٹی. پہلے وہ انسان ہے تو پھر کوئی ڈسیبلٹی ہے. بیکاز ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں یہ سب سے پہلے خود مثال دیتی ہوں کہ میں نے تو چشمہ اتارا ہوا ہے تو میں تو ڈسیبل ہوں. یہ میں نے پہن لیا تو مجھے ابرار صاحب بالکل صحیح نظر آنے لگے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو آئی ایم اے ڈسیبل پرسن. ہم سب مین اسٹریم کہیں نہ کہیں ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، لیکن ہم وہ چیز بھول چکے ہیں. ہم ان کو تو ڈسیبل کہتے ہیں مگر یہ ان کی ایبلٹی کوئی نہیں دیکھ رہا. اور روح رواں تو رب کی ذات ہے سر، جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو چنا ہے ان کی خدمت کے لیے، ان کی رالوں کے لیے سے محبت کرنے کے لیے، اور جن کے زیر سائے ہم یہ کارواں لے کے چل رہے ہیں. ان کا نام میں لینا ضرور چاہوں گی، سید کیسر محمود شاہ صاحب، جو اتنی مصروفیات کے باوجود پچھلے 10-15 سالوں سے پاکستان ہیلپ لائن چلا رہے تھے. تھے کا لفظ بتا رہی ہوں، تھے کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ آج انہوں نے ایک کارواں وہ سٹارٹ کیا ہے جو شاید رہتی دنیا میں ان کو جنت چاہیے. تو انہوں نے اب ڈسیبل بچوں کا کام شروع کیا ہے.
کیسے صاحب اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو مس کر رہے ہیں، پلیز آپ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہوتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ چیمپئنز اپنا تعارف وہ خود کرائیں گے. صرف ایک چیز سے میں سٹارٹ کروں گی، انہوں نے بہت ساری این جی اوز بہت سارے کام کر رہی ہے، لیکن کسی نے بھی ان پرسن ود ڈسیبلٹی کو چھت نہیں دیا. کیسر محمود شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان کو چھت دیا، گھر دیا، پلاٹ دیا، جو مالک بنے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. دیکھیے کیسر بھائی سے تو میری بڑی محبت رہتی ہے، بالکل. اور کیسر بھائی خود ایک بہت خوبصورت شخصیت ہے. بے شک. مشکلات سب پہ آتی ہیں، جب ان پہ مشکلات آئی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، تو وہ اور اجالا ہی وہ اجالا ایسا آیا کہ آج یہ شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. بالکل. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا. ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے پینل کی جانب. ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بولتا ہوا، جگمگاتا ہوا، آپ کے دلوں میں راج کرتا ہوا. ہماری پہلی شخصیت سرمایہ ملت اہل سنت جناب شوکت حسین سیالوی. السلام علیکم. علامہ صاحب آپ سب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک این جی او سے ہے، سوشل ورکر ہیں، اور اس کے باوجود یہاں آتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. آج میں آپ کو اسپیشل طور پہ اس لیے خوش آمدید کہوں گا کیونکہ آپ تو اس ساری صورتحال میں ہیں. آپ کے پاس تو لوگ آتے ہیں. علامہ شارق احمد کاشفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. واقعی نو ڈاؤٹ آپ نے جو آج پروگرام کا انتخاب کیا، یہ لوگ جو ہم جو صحیح ہیں نا، اس پہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بے شک. اور یہ اگر ڈسیبل ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے نہ ان کا کوئی قصور ہے. بس اگر ہم ان سے جڑ سکیں، ان کے لیے کچھ اچھا کر سکے، آپ کو جو پروگرام مرتب کیا، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. اچھا ایک پروگرام ہم نے اور کرنا ہے جس میں ان لوگوں کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. خرم بھائی ایچ زیڈ خرم بھائی ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے آج کنزا یہ گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ سجا ہے. اس کا پورا کریڈٹ جو ہے میں ایچ زیڈ خرم بھائی کو دوں گا. خرم بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ میں پروفیشن کے لحاظ سے جرنلسٹ ہوں، اور ہم جب انویسٹیگیٹڈ جرنلزم کرتے ہیں تو ایسے لوگ ابرار صاحب ہمیں ملتے ہیں اور ہم خالق دو جہاں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم اور روح سے وہ کام لینا چاہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسے پتا ہے بے شک کہ میں نے کس شخص کے جسم اور روح سے کیا کام لینا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام کسی بھی فیلڈ کا، بہترین ترین آدمی کے کھاتے میں آتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو خدا نے اگر آپ کے جسم اور روح کو سلیکٹ کیا ہے خدمت خلق کا، یہ جو خیر کا کام ہے، خدا اگر آپ کو توفیق نہیں دے گا تو آپ یہ کر نہیں سکتے. بے شک بے شک. لوگوں کے پاس کروڑ روپے، ایسا ہی لیکن ہے. خالق نے انہیں توفیق نہیں دی ہے. وہ خوش نصیب ترین ہوتے ہیں لوگ جن کی ڈیوٹی خدا لگاتا ہے. اور آپ یقین مانیں آپ کی روح، آپ کے جسم کی ہر شے کو لطف آتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاتھوں، آپ کے جسم کے تھرو ان لوگوں کے لیے کچھ ہو رہا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں. یو آر جسٹ اے میسنجر، آپ صرف وسیلے ہیں. خدا نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ خیر کا کام کرنے کی. اچھا یہ ڈیوٹیاں بھی جو لگتی ہیں نا، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اور ایک تو ہوتی ہے ڈیوٹی اور ایک ہوتا ہے بلاوا. میں نے علامہ صاحب ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، خرم بھائی، اسلم بھائی، آپ کو بھی شامل آپا، کہ کروڑ پتی ہیں، کمی نہیں ہے ملک صاحب، لیکن ویزا نہیں لگتا، باہر گاہر رسالت باب میں جانے کا بلاوا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک محفل میں جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں، نام نکلا تھا بھائی فلاں بندہ، بھائی آپ کو عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، انتظام نہیں ہے. لیکن یہ پاکوں کا کام ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لے کے ہم عزتیں پاتے ہیں. بے شک یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ان کا ہی ہے، وہ دے دیتے ہیں، سونپ دیتے ہیں. سرورت تذکری آپا کیا کہیں گے؟ آپ سے ہی گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں. آج کی اس ٹرانسمیشن کو کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, تمام عالم اسلام کو, جہاں تک آپ کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے, آپ کے تمام ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں, برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. آج کیونکہ 7 رمضان ہے اور آج جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہے, لہٰذا اور آج کیونکہ 8 مارچ بھی ہے, یوم خواتین کے حوالے سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے, تو کتنی خوشائند بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے یوم خواتین اور جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ایک ہی روز پڑ گئی. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ کوئی مرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن اگر عورت اس کا ساتھ نہ دے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا ہے وہ. اور ہم روایات میں, کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب کی رحلت کے بعد جنہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جو پرورش کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر تشریف لے گئے, تو جناب فاطمہ بنت اسد یقیناً ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ وہ ماں ہمارے لیے باعث صد احترام ہے کہ جس نے ان کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوگا, جس نے ان کی پوشاک بدلائی ہوگی, جس نے ان کی زلفوں میں شانہ کیا ہوگا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد پر ہمارا ہزاروں سلام, اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی مولا کائنات روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے اور آپ نے 3 ایسے کام کیے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. یعنی سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتار کر ان عورتوں کو جو کہ کفن دینے میں اور غسل میں شریک تھی ان کو بھجوا دیا, کہا کہ میری چچی کو کفن کے اوپر یہ پیراہن پہنا دیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت کہ ان کا جنازہ لے کر چلے ہیں, قبرستان میں پہنچے ہیں, تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے قبر کھدی ہوئی تھی, اس قبر کے اندر لیٹ گئے. مسلمانوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کی جب قبر بند ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر پر بیٹھ گئے اور کہا کہ اب نکاح, اب نکاح, اب نکاح. لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں اعمال کا سبب کیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بز میں ایک مرتبہ اس دن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا جس دن لوگوں کو قبروں سے اریاں اٹھایا جائے گا. تو میری چچی کہنے لگی کہ ہائے شرم, ہائے شرم. میں نے کہا کہ چچی آپ فکر نہ کیجئے, میں اللہ کا آخری نبی اپنا پیراہن آپ کو پہنا دوں گا, تو آپ قبر سے بالباس اٹھیں گی. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری بز میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ مرنے والے کی جب قبر کی دائیں دیوار بائیں دیوار سے ملتی ہے تو مرنے والے کی ہڈیاں سرما سرما ہو جاتی ہیں. میری چچی خوف کے مارے رونے لگیں. تو میں نے کہا کہ چچی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر مطہر میں لیٹ جاؤں گا اور اس وجہ سے آپ کی قبر مبارک پر عذاب نہیں آئے گا. تو اس لیے میں چچی کی قبر میں لیٹ گیا. اور تیسری دفعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری چچی کی قبر بند ہو گئی تو میں قبر پر بیٹھ کر میں نے کہا اب نکاح, اب نکاح, اب نکاح, کہ کہیے چچی آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکیرین تشریف لائے اور سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوا. اور پہلا سوال اللہ کی وحدانیت کا پوچھا گیا, دوسرا سوال رسول کی رسالت کا پوچھا گیا, تیسرا سوال علی کی امامت کا پوچھا گیا. اب یہ وہ مقام تھا جب تک کہ مقام غدیر خم نہیں آیا تھا. تو ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چچی کہیے نا آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. تو جناب فاطمہ بنت اسد کی بڑی منزلت ہے, بڑا مقام ہے. اور آج یوم خواتین کے حوالے سے میں جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی. ایسا تذکرہ, ایسی ماں کہ جس کے لیے خود دیوار کعبہ شک ہو جائے. بے شک, بے شک. فاطمہ بنت اسد آئیے, علی چاہیے. فاطمہ بنت اسد سے کہا کعبے میں چلے,
परवरदिगार कह रहे फातिमा बिनते असद से कहा काबे में चले, बिना अली घर मेरा सुनसान नजर आता है। आज काबा में उनकी बेइख्तियार याद आया क्या और बात उनकी है। जान शाह जुल्फ़िकार याद आया, निगाह काबे की दीवार पर पड़ी जिस दम, कसम खुदा की अली बार बार याद आया। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब, आज क्योंकि ख़वातीन का भी दिन है, आलमी दिन है, और उस मस्तूर की आज रहलत है कि जिनका तारुफ सिर्फ यह है कि वो अली की वालिदा है, इससे बड़ा तारुफ कोई नहीं है मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे? यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा तारुफ है। जब इतना बड़ा तारुफ आ जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। और बड़ी खूबसूरत बात की हमारी बहन ने कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ख़ास करके जो है माँ का अपनी औलाद के पीछे बड़ा हाथ होता है, बड़ी सपोर्ट होती है। जैसे आपने कहा कि आज ख़वातीन का भी दिन है और जनाब फ़ातिमा बिनते असद का भी दिन है, और इसके साथ साथ औलाद की तरबियत का भी उन्वान हमने साथ ही रखा हुआ है। तो इस पूरे गुलदस्ते को हमने लेकर के चलना है आगे। तो यहाँ पर मैं अल्लामा इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाक़िब इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर ये बात लिखी। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल जो कि बचपन ही से ये यतीम हो गए थे, और इनकी वालदा ने हज़रत इमाम अहमद को ये हुक्म दिया कि आप मुहद्दिसीन की मजालिस में जा कर के बैठा करें और वहाँ जा कर के आप हदीस पाक का इल्म सीखा करें। अब आपकी वालदा का हुक्म था, वो मुहद्दिसीन की मजालिस में जा कर के बैठते और अहदीस पाक का इल्म सीखना शुरू किया, और फिर बाज़ाब्ता उन्होंने अहदीस पाक लिखना शुरू कर दी। अब वालदा साहिबा कुर्बान जाएँ ऐसी अजीम तरबियत पर कि जब हज़रत इमाम अहमद घर तशरीफ़ लाते तो वालदा पूछती कि मुझे बताओ आज वो हदीस सुनाओ जो हदीस आपने लिखी है। तो वो बाज़ाब्ता जो है वो हदीस आपको सुनाई जाती। यहाँ तक कि वालदा साहिबा उन्हें जो है वो ये दीन का इल्म सिखाती रही और परवरिश भी साथ साथ होती रही, निगरानी भी होती रही। यहाँ तक कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े हदीस के इमाम बन गए, और यहाँ तक कि उन्होंने हदीस पाक की जो किताब लिखी है मुस्नद इमाम अहमद, इस हदीस की किताब के अंदर 40,000 से ज़ायद अहदीस पाक हैं। और अल्लाह करीम ने आपको इतना बुलंदी पर पहुँचाया था कि जब आपका विसाल हुआ तो उस वक्त आपके जनाजे की चारपाई पर अल्लाह का नूर नाजिल हो रहा है। उस नूर खुदा को देखकर 7,000 गैर मुस्लिम कलमा तय्यबा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो आप देखें हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल उलमा से आप उनका नाम सुनते हैं, उनकी हदीस उनकी हदीस की जो किताब है उसके हवालाजात पेश किए जाते हैं। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए कि इसमें बहुत बड़ा किरदार किसका है तो वो यकीनन एक औरत का है। वो औरत हज़रत इमाम अहमद की वालदा है। उन्होंने उस बेटे के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी उनकी तरबियत की, और उनकी तरबियत और उनकी कोशिश की वजह से अल्लाह करीम ने इतने बुलंद तरीन मकाम पर आपको पहुँचा दिया। और यही वजह है कि यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम का जैसे कि फरमान है कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बा नबीयकुम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, व हुब्बा अहले बैतिही, और अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरी चीज़ फरमाया कि व तिलावतल कुरान, और कुरान पाक की तालीम उनको दिलवाएं। देखें मोहतरम अबरार भाई, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, हमारे नाजरीन भी सवाल कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसे सिखाएं। तो इसका आसान सा एक फार्मूला है कि आप सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी छोटी छोटी किताबें ले लें और उसमें छोटे छोटे वाक़यात आप अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ करके सुनाएं। क्योंकि ये जो बच्चे छोटे होते हैं इनका जहन कंप्यूटर के मानंद होता है। आप जब इनको कोई चीज़ बताएंगे तो वो फ़ौरन उससे पिक करेंगे और अपने जहनों के अंदर उससे महफूज करेंगे। इसी तरह आप छोटे छोटे वाक़यात अहले बैत किराम के अपने बच्चों को बताएं, औलाद नबी की अहमियत, औलाद नबी का मकाम अपने बच्चों को बताएं, तो उनकी मोहब्बत ख़ुद ब खुद उनके सीने के अंदर दाखिल हो जाएगी। और फिर इसी तरह आप उनको कुरान का इल्म सिखाएं।
हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। और जब हम हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो मेरे और आपके प्यारे नबी का तर्ज अमल भी यही है। चुनाचे एक बार हुजूर के साथ एक बच्चा खाना खा रहा है, अब वो बच्चा मुख्तलिफ मकाम से खाना खाता है और सरकार ने उससे डांटा नहीं, सरकार ने नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही मोहब्बत और अखलाक के साथ उस बच्चे की तरबियत फरमाई। और साथ ही हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर खाना खाया करो, क्योंकि लव अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि फहुवा अबतर, उस काम में बरकत नहीं होती जिस काम के आगाज़ पर बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़ी जाए। क्योंकि अगर काम के अंदर बरकत और उस काम में कामयाबी चाहते हो तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उसका आगाज़ किया जाए। तो सरकार ने इस तरह अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए, मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हुए उस बच्चे की तरबियत फरमाई। तो हम भी जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के अंदाज़ को आज अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल रामा साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही। अगर हम उनकी सीरत पे अमल करें तो आजकल जो छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, हम बहुत दूर जा चुके हैं। हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन नाज़रीन किराम आज हमने गुफ्तगू करनी है, बड़ी अहम बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। कॉल इंशाल्लाह 4 बजे से आप हमें कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस बात को ये से कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कर लो रब को राजी, आया है रमजान। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है सरमाए मिल्लत जाफरिया अल्लामा अतहर हुसैन मशहदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम किबला, ऐसे मिजाज हैं आपके? थकावट नज़र आ रही है चेहरे से आपके, ये बात तो तय है। नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब क्योंकि अभी रिदम बन नहीं पा रहा, अभी शौकत हुसैन सियाली साहब यही कह रहे थे कि रिदम बन नहीं पा रहा, लेकिन जब रिदम बन जाएगा तो सरवत आपा भी टाइम पे पहुंच रही हैं, अलावा शारिक भाई भी टाइम पे, लेकिन क्योंकि मसरूफियात हैं इस साल, बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, लोग परेशान इतना हैं कि अगर हम अपने दुख बताने जाएं तो कम पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों के दुख ज़्यादा हैं। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़हराबाजी में आपकी जानिब आऊँगा, मेहनत की और बड़ा अच्छी मिसाल दी आपने कि जब तक मैं क्लासेस में हूँ तो मैं, देखिए हमारे अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपको दिखता है वो वैसा ही है भाई, किसी को कोई ना कोई बीमारी तो आजकल लग ही जाती है। लेकिन इन लोगों ने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सबसे पहले तो मैं भाई आपकी जानिब आऊँगा। आपके पास माइक लगा हुआ है शायद आपको? नहीं लगा। दुनिया भर में आपने अपना नाम रोशन किया और सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि आपने दुश्मनों का सीना कैसे चाक किया। मेरा नाम जावेद मलिक है और मैं एशियन चैम्पियन हूँ। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ। जब 2019 के अंदर हमने जब नेपाल के अंदर और जब भारत को शिकस्त दी, उस वक्त हमारे ज़हन गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हम खेलेंगे और जब हमारे सामने भारत की टीम होगी। उस वक्त जब पाकिस्तानी टीम नॉर्मल जो हमारी टीम है वो हार रही थी और वहाँ हमने जो है पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया और भारत को हमने हराया और एशियन चैम्पियन बने। उस वक्त की कैफियत अंदाज़ा नहीं कर सकते अब क्या थी। जब 22 करोड़ अवाम की दुआएं हमारे साथ थी, रमज़ान का महीना था और हमने जब उस वक्त भारत को हराया तो इतनी खुशी हुई, हम सजदे में गिर गए और हम बता नहीं सकते उस वक्त की कैफियत। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की नॉर्मल टीम है वो जज्बे से खेले। अब जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है और हारती चली जा रही है, मुझे अफसोस होता है कि इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी वो कोई रिज़ल्ट नहीं लेकर आ रहे। हमारी टीम जो व्हीलचेयर क्रिकेट की ये टीम है और कितनी दुश्वारियों के बाद और कितनी मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं। ये व्हीलचेयर हैं जो जिन पर हमने बैठकर इस इवेंट को खेला
یہ اس لیول کی نہیں ہے. بھارت کی ٹیم جو آئی ان کے ساتھ جو مینیجر کوچ اور جو پوری بس بھر کر آئی, اور ان کی ویل چیئریں اتنی زبردست ویل چیئریں تھیں, اور اتنی اسپورٹس ویل چیئریں تھیں. ہم اس حالت کے اندر بھی کھیلے ہیں. میں چاہوں گا اپنے کیمرہ سے کہ ان کی ویل چیئر دکھایا جائے کہ اس ویل چیئر کی حالت دیکھیے. یہ پاکستان کے ہیرو ہیں اور ان کی ویل چیئر دیکھیے آپ, میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. اور اس پر ہم نے کھیلا, اور کیونکہ جذبے سے جب کھیلو گے نا تو آپ کو وہ پاکستان کی جو عوام دعا کرتی ہے, لیکن وہ دعا کارگر نہیں ہوتی جب آپ ایونٹ کو سیریسلی نہیں لیتے ہو. آپ یہ سوچتے نہیں ہو کہ جب آپ کے اوپر جو پیسہ خرچہ ہو رہا ہے وہ ہماری عوام کا خون پسینے کا پیسہ ہے. سلام ہے آپ کو. تو پھر ہم کھیلیں گے. دوسری بات میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب ہم نے کرکٹ کھیلنا شروع کی اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا, صرف سوچ تھی کہ اگر ہماری ٹانگیں صحیح ہوتی, اگر ہم نارمل ہوتے تو ہم کرکٹ کھیلتے کرتے. لیکن جب PWCC بنی, اور میں اس کا کریڈٹ دوں گا کیسر محمود صاحب کو اور رخسانہ راجپوت کو, جیشان بھائی کو, کہ انہوں نے جو ہے یہ کرکٹ ٹیم بنائی. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہم پائنر ہیں اور ابھی تک پاکستان کی ٹیم جو ہے نمبر 1 ہے پوری دنیا کے اندر. ابھی تک پاکستان کی ٹیم جو ہے کوئی ایونٹ میں ابھی تک انہیں کوئی ہرا نہیں سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ باقی جو ایونٹ بھی ہیں ہمارے لڑکے کھیل رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. صرف ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں نا کہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کوئی بچہ معذور پیدا ہو گیا تو ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے یا اللہ نے ہمارے کو کسی سزا دی ہے. ایسا نہیں ہے. کسی کی سزا اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے سکتے. اور نعوذ باللہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کسی کی سزا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ اس بچے کو باہر نکالیں. ہم نے ایسی جگہ پر کام کیا ہے, پاکستان پلان کام کر رہی ہے کہ جب ہم گھر میں گئے تو 10-12 سال سے اس بچے کو کسی نے باہر ہی نہیں نکالا ہے. اس بچے کو شرم کی وجہ سے نہیں لے کے آتے ہیں لوگ, ہمارا مذاق اڑائیں گے, ایسا نہیں ہے. آج ہم بھی ہیں, ہماری والدہ نے, ہمارے گھر والوں نے ہماری سپورٹ کی. آج ہم دیکھیں لوگوں کے لیے مثال ہیں, ہم رول ماڈل ہیں. آئی ایم ناٹ ڈسیبل, آئی ایم ایبل پرسن. کیوں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے. کیونکہ ہم نے کر کے دکھایا, اور ہم لوگ ان کے لیے مثال ہے جو سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اصل تو وہ لوگ معذور ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. انسان کا 99% جو ہے اس کا مائنڈ ہے, 1% بقا ہے جسم ہے. اگر اس کا ہاتھ رہ جاتا ہے, ٹانگ رہ جاتی ہے, آنکھ رہ جاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا صرف اگر اس کا مائنڈ کام کر رہا ہے تو وہ 100% فکٹ ہے. ہم لوگوں نے ثابت کیا ہے اور کرنا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں, پھر اسپورٹس سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دستکاری کا کام اور ایجوکیشن وغیرہ اس کو ان کو دے رہے ہیں. میں صرف اس گورنمنٹ کو یہ جو ہے اس طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بے گھر نہ بنائیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے رمضان کے اندر ان کو راشن دے دیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, ہم نے انہیں ایک جوڑا دے دیا, کوئی گفٹ دے دیا, ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, ان کے لیے مستقل کوئی روزگار دیکھیں. جس طرح اگر کرکٹر ہیں ہم لوگ, اگر ڈپارٹمنٹ ہمیں اگر آن کر لے, کوئی بھی جس طریقے سے نارمل ٹیم کو یہ لوگ کر رہے ہیں, اگر ہمارے کو کر لے تو ہم سے زیادہ آپ کو کر کے دکھائیں. وہ لوگ بھی جتنے بھی آپ کو, کیونکہ پاکستان پہ ہم بوجھ نہیں ہیں, ہم الحمدللہ اس حالت میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, NGOs بھی چلا رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہم جو ہے اپنا ہنر جو ہے ہنرمند ہیں. کوئی رکشا چلا رہا ہے, کوئی جو ہے موبلٹی کا کام کر رہا ہے, دوسرے کام کر رہے ہیں. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور آگے یہ ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ گورنمنٹ کی ہوگی, اس سے زیادہ کام. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میں بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور آپ کے دل میں جو تھا آپ نے وہ کھول کے رکھ دیا. اور آپ کی سب سے اچھی بات تو مجھے یہ لگی کہ بھائی ہم مضبوط ہیں, ہم کھڑے ہیں, اور آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا. اور یہاں تک جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کا کیا حال کر دیا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی ان کی جگہ اگر آپ کو رکھا جاتا تو آج پاکستان ایشیا کپ سے باہر بھی ہوتا. علامہ صاحب کیا کہیں گے, میں اگر غلط نہیں ہوں تو؟ اگر انسان سوچ لے کہ میں نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے, بالکل, تو اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دیا. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے آپ کو مسخر کیا ہے, آپ کو تمام صلاحیتیں دی. اور اگر اللہ کوئی ایک چیز آپ میں کم کر دیتا ہے تو 2 چیزوں کا اضافہ کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ اس کا عدل ہے. کسی کو اگر اپاہج پیدا کیا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو کئی گنا اضافہ کر کے بھیجتا ہے. بس اس کو پہچاننا
اور ہدف کا تعین کرنا اور اس پہ چلنا تو انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. جو کامیابی ہے. ہمارے درمیان ایک اور شخصیت ہیں, کیا نام ہے آپ کا سر؟ السلام علیکم, میرا نام محمد ندیم ہے جی, اور میں بھی ایشین چیمپئن پلیئر ہوں پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کا, اور پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کا وکٹ کیپر بیٹسمین بھی ہوں ماشاء اللہ, اور پاکستان ہیلپ لائن کا آفس سیکرٹری جاوید بھائی کے ساتھ ہوتا ہوں, اور اپنے اسپیشل ساتھیوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم جس طرح سے ہم آگے بڑھیں اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی آگے بڑھائیں. اچھا, جاوید بھائی نے ایک بات کری کہ گورنمنٹ کی سپورٹ اور پاکستان ٹیم کی اور اپنے حوالے سے بات کری, تو میں یہ بات یہاں پر انڈیکیٹ کروں گا کہ جس ٹائم ایشیا کپ کھیلنے کے لیے فرسٹ ایشیا کپ تھا 2019 میں, اور اس ایشیا کپ کو کھیلنے کے لیے ہماری ٹیم یہاں سے ٹریول کر رہی تھی کولمبو آئی تھنک کھٹمنڈو نیپال. تو سب سے بڑا ایشو ہماری ٹیم کو جو درپیش آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ ہماری باقاعدہ ایک ہی ایئر لائن میں ٹکٹس پوری ٹیم کی آلریڈی ہو چکی تھیں, لیکن پھر اچانک یہ ایشو ہوا کہ آپ کی آدھی ٹیم جو ہے وہ جا سکتی ہے, ہم اتنی ساری ویل چیئرز جو ہے وہ جہاز پر لے کر نہیں جائیں گے. سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے, میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ خود پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ابھی جو ہماری چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی وہ دبئی بھی جا کر کھیلی, تو دبئی میں ان کو جو مراد ملی اور جو ساری چیزیں ملی, ہم لوگ یہاں سے جو آدھی ٹیم ہماری یہاں سے گئی, اس نے دبئی کے اندر 11 گھنٹے ایئرپورٹ پر مستقل 11 گھنٹے اسٹے کیا. اس کے بعد ان میں سے ایک میں بھی تھا اور ایک جاوید بھائی بھی تھے, تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے پھر دوبارہ ٹریول کیا کھٹمنڈو کے لیے. تو وہ 11 گھنٹے آج بھی سوچتے ہیں تو ایک اس طرح سے لگتا ہے کہ دبئی میں ہم قید ہو گئے تھے دبئی ایئرپورٹ پہ. وہ ہمارے لیے دبئی ایئرپورٹ ایک طرح سے ہمارے لیے جیل بن گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ انڈیا ہمارے لیے مستقل باتیں کرتا ہے, ہماری ٹیم کے لیے, پاکستان ٹیم کے لیے بھی. اسی طرح سے جب ایشیا کپ میں ہماری ٹیم جب وہاں پر گئی تھی اور انڈیا کی ٹیم آئی تھی, انڈیا کے تقریباً جو مینجمنٹ اور ٹیم کے پلیئرز تھے وہ تقریباً 45 پلس تھے. اور جس طرح جاوید بھائی نے کہا کہ ویل چیئرز, ہماری ویل چیئرز اس طرح کی تھیں کہ ہم لوگ اس کو ایک جو نارملی یوز کرتے ہیں وہ ویل چیئرز ہیں, یا پیشنٹ ویل چیئرز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انڈیا کے پاس جو انڈین پلیئرز کے پاس ویل چیئرز تھیں وہ ایسی ویل چیئرز تھیں جو اسپورٹس ویل چیئرز ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں, یہ پرابلمز ہمارے کو وہاں پر ہوئیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے انڈیا سے راؤنڈ کے میچ میں شکست کے بعد جب فائنل میں ان کو شکست دی تھی, وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا کہ اس کو کبھی پوری زندگی میں فراموش نہیں کر سکتے. کافی لوگ دنیا سے تقریباً ابو 3 اور 4 لیکس پیپلز جو ہے وہ اس ٹائم پہ فالو کر رہے تھے. سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو میچز چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ, جو لوگ دیکھ رہے تھے پوری دنیا سے, اور باقاعدہ ہم لوگوں سے کانٹیکٹ بھی کر رہے تھے, ہم لوگوں کو سراہ بھی رہے تھے. تو اس چیز کو, اس ٹیم کو کھڑا کرنے میں ہمارے کیسر بھائی بھی شامل تھے, کیسر محمود صاحب, رخسانہ میم اور ذیشان بھائی. تو میں ان سب کا اپنے دل سے جو ہے ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ کیونکہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہمیں اس قابل بنایا, ہمارے ذہن اس طرح کے اسٹرانگ کیے کہ ہم لوگ ایشیا کپ کھیلنے گئے, وہاں پر ہم نے انڈیا کو شکست دی, اور ایسی شکست دی کہ جو انڈیا ایک طرف سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ میچ جیت گئے, کیونکہ انہوں نے 20 اوور کے اندر 210 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا جو ہمارے لیے کافی مشکل تھا, لیکن ہم نے اسے چیس کیا. اور جب چیس کیا اور جب لاسٹ اوورز چل رہے تھے اس دوران انڈین بولرز جو ہے بال کروانے سے گھبرا رہے تھے. کیا بات میں بالنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں, آپ اس کو بلا لیں, آپ اس کو بلا لیں. یہ چیزیں ہم نے گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے نوٹ کری تھی. تو جب ہمارے اسپیشل پلیئرز, ویل چیئرز والے پلیئرز اس طرح سے کھیلے تو ہمارے نارمل پلیئرز کیوں نہیں کھیل سکتے؟ شاباش. اصل میں مینجمنٹ پہ آتا ہے کہ مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ مائنڈ سیٹ اچھا کرے پلیئرز کا, تو انشاءاللہ ہماری وہ ٹیم بھی آگے بڑھ سکتی ہے جس طرح سے ہماری یہ ٹیم. بھائی میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا, اچھا کہا آپ نے, لیکن مجھے یہ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی. یہاں سے وہاں تک کا جو سفر تھا اس میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے آپ کے ساتھ کیا ساتھ دیا؟
पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ सपोर्ट नहीं की। वो जो हमारी ट्रैवलिंग थी वो टोटल सिंध गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट ने भी ये टोटल जो सिस्टम यहाँ से ट्रैवलिंग का और वहाँ पर रिहाइश वगैरह का ये जितना था ये सब प्राइवेट कंपनीज ने स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसमें 1 रुपए की भी जो है सपोर्ट नहीं की थी। बहुत अफसोस का मुकाम है भाई। ये तो पाकिस्तान का अलमिया है कि अगर अरशद नदीम एक बांस उठा के फेंक देते हैं, जबकि बांस उसके अपने पैसों का था, लेकिन जब वो जीत के आता है ना तो उसे दुनिया भर से तोहफे तहफ़ आते हैं। पंजाब हुकूमत बोलती है भाई 10 करोड़ हम देंगे, उनको देख के सिंध हुकूमत बोलती है हम इसको इतना देंगे, मेयर कराची इतना, पीपल्स पार्टी MKM एक हाइप क्रिएट कर दी। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोग जो कि उन सबसे बेहतर हैं और बेहतर क्या है उनसे लाजवाब है भाई, आप अपने इंडिया को चने चबवा दिए इस कंडीशन में। अगर आप भाई, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम के लिए सोचना चाहिए। खुरम भाई क्या कहेंगे? अबरार भाई मैं यहाँ पे एक बात और इंडिकेट करूँगा कि 3 दिन कंटिन्यू हमारी जो मीडिया है 3 दिन कंटिन्यू जब हम वहाँ से वापसी कराची पहुँचे, कराची एयरपोर्ट पे हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा इस्तकबाल मिला क्या? लेकिन मिलने की जहाँ तक मिलने की बात है मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि 3 दिन कंटिन्यू मीडिया के ऊपर ये हाईलाइट किया गया कि हम लोग जीत कर आए, वहाँ से इस तरह से इंडिया को शिकस्त दी, सब कुछ सारे मामला चलते रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरा इत्तफाकन मेरा अपना जाना हुआ एक माशाल्लाह से एक, अब मैं पार्टी का नाम नहीं शो करूँगा कि मैं एक पार्टी के जो है अच्छे खासे ओहदे के ऊपर थे वो शख्सियत और आज भी वो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की मैंने। तो उन्होंने व्हीलचेयर क्रिकेट का बोला ये भी होता है, ये भी कोई खेल होता है, ये भी इस तरह से होता है कुछ। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब मैंने उनको उनको ये पता है कि पैसे कमाने कैसे, अपने मोबाइल पर वो वीडियो शो करी, जब मैंने अपने मोबाइल पे वो वीडियो शो करी कि ये देखें सर ये एक्सप्रेस न्यूज़ तो बनता था कुछ ना कुछ आपको इनाम देना। लेकिन उन्होंने उधर भी इग्नोर बोला नहीं, वो उन्होंने घुमा दिया कि नहीं हम लोग कुछ, हमारे यहाँ जो है हमारी पार्टी जो है वो इस तरह का काम नहीं करती। अच्छा, हम इस तरह का काम नहीं करते, आप जो है फला जगह चले जाएं, हम उनसे बात रब्ता करें। लेकिन सरकार मैं आपको बताऊँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म से मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी रमज़ान आपके लिए कुछ बड़ा ऐलान मैं करवा के रहूँगा। और गवर्नर साहब जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह और बड़ी मेहनत करते हैं, हम उनको वक्त हुआ चाहता है नाज़िर कराम एक मुख्तसर से वक्फे का, जब वो वक्फे से वापस आएंगे तो इस ट्रांसमिशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कर लो रब को राजी, आया है रमजान।